حضور غوث پاک کا ایک فرمان یاد آ گیا، سناتا ہوں سنیے۔ ہم لوگ صرف کرامتوں میں الجھے رہتے ہیں، تو اپنے یہاں بھی بولتے ہوں گے، میرے یہاں محاورہ بولتے ہیں کہ بیل پکا تو کوے کے باپ کا کیا۔ اگر بیل پک بھی جائے اس میں کوے کا کیا فائدہ؟ وہ کم وقت اگر چونچ مارنے جائے تو اس کی چونچ ٹوٹ جائے گی۔ وہ جو بیل کا اوپر کا جو کور ہے اس کی چونچ اس کور کو تو نہیں توڑ سکتی ہے نا، تو اگر پک بھی جائے تو کوے کے باپ کا کیا، اس کا کیا ملنے والا، اس کو کیا حاصل ملنے والا؟ وہ چونچ مارتا جائے اس کی چونچ زخمی ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو کرامتیں ہم اتنی بیان کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو تعلیمات بتائی ہے، جو کچھ زندگی میں کر کے دکھایا ہے، نمونہ ہمارے لیے وہ ہے، کرامتیں نمونہ نہیں ہیں۔ اگر ہم حضور غوث پاک یا دوسرے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ مردہ زندہ کریں گے، تب نقش قدم پہ چلیں گے، یا جو کرامتیں ان سے منسوب ہیں وہ کریں گے، تب مانا جائے گا کہ ہاں اب یہ نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ نہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کیا جائے، آپ فالوور ہیں۔ کرامتیں چاہے جتنی بیان کرتے رہیے، میں منکر نہیں ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کرامتوں کا منکر ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جو کرامتوں کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، صرف کرامتوں کا، کسی شخص کی نہیں، پارٹیکولر کسی کے بارے میں نہیں ہے کہ اگر فلاں کی کرامت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ اگر جو مطلقاً کرامت کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ کرامت کا ثبوت تو قرآن سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ارد گرد بیٹھنے والوں سے کہا، کوئی ہے جو ابھی کے ابھی فوراً تخت بلقیس میرے سامنے لا دے، بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کے حاضر کر دے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ تو ایک جن نے کہا کھڑے ہو کر کہ حضور اگر آپ حکم کریں تو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کے رکھ دوں گا۔ وہ سینکڑوں میل کی دوری پہ اور 7 دروازوں کمروں کے پیچھے 7 تالوں میں وہ تخت بلقیس، اور اس نے کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا کے رکھ دوں گا۔ بات بہت بڑی تھی کہ نہیں؟ مگر حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو قرآن کہتا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تو حضرت سلیمان کی امت میں سے ایک شخص ایسا تھا جس نے یہ کہا کہ حضور اگر آپ حکم کریں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لا کے حاضر کر دوں۔ جتنی دیر میں آپ کی پلک جھپکے گی اس سے پہلے میں تخت بلقیس حاضر کر دوں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ کرامت ہے تو سلیمان کے بھی آقا و مولا محمد رسول اللہ کی امت میں کرامت نہیں ہوگی، بالکل انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کریں، جو ان کی تعلیمات۔ غوث پاک کا ایک قول سن لیجیے، زیادہ نہیں بتاؤں، یہ قول سن۔ فرماتے ہیں لقمۃ فی بطن جائع، ذرا دل تھام کے سنیے گا، کیونکہ ہم میں سے میں سمجھتا ہوں 99.99% لوگوں کے اندر ہلچل مچ جائے گی، ارے یار ہم کیا سوچے ہوئے تھے، یہ کیا نکلا۔ حضور غوث پاک کہتے ہیں لقمۃ فی بطن جائع، کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا، ایک لقمہ کا، بھر پیٹ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا بھر پیٹ؟ جبکہ زیادہ ثواب کس میں ہے؟ بھر پیٹ کھلانے میں ہے۔ زیادہ ثواب کس میں ہے؟ بھر پیٹ کھلانے میں ہے۔ تو پھر ایک لقمہ کیوں کہا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیتے بھر پیٹ کھلانا تو ایک غریب آدمی یہ سوچتا ہے میرے بس کی نہیں ہے، میں تو محروم رہ گیا۔ اس لیے کہا لقمتن، اگر بھر پیٹ نہیں کھلا سکتے ہو تو 1 روپے کی ایک بسکٹ خرید کے دے سکتے ہو نا، کسی بھوکے کو وہ 1 روپے کی ایک بسکٹ ہی دیتے، کچھ تو تسلی ہو جائے گی۔ اس لیے کہا ایک لقمہ ڈالنا، کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا۔ اب اگلا جملہ سنیے ذرا، خیر من بناء 1000 جامع، 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے۔
یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور غوث پاک۔ بتائیے کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ مسجد میں گرینائٹ لگوائیں گے سیٹ صاحب، اور پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، بیڈ پہ پڑا ہوا ہے پڑوسی ہمارا، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ علاج کروا سکے، ڈاکٹروں کی فیس دے سکے، دواؤں کا انتظام کروا سکے، اور مسجد کے مینار کا اعلان ہوتا ہے کہ پورا 60 فٹ کا مینار میری طرف سے ہے، یہ مینار نہیں بچائیں گے آپ کو۔ سن لیجیے صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر پڑوسی بھوکا ہے تو یہ مینار نہیں بچانے والا ہے، یہ گرینائٹ آپ کو نہیں بچانے والا ہے۔ ہم نے ترتیب الٹ کے رکھ دی۔ آپ مسجدوں کو خوب سجائیے، خوب سنواریے، اچھی سے اچھی بنائیے، لیکن ترتیب ملحوظ خاطر رکھیے، پہلے پڑوسی کا حق ادا کیجیے، پہلے رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے، پھر مسجد بنوائیے۔ لیکن ہم کیا کریں؟ پڑوسی کو دیں گے، اعلان کون کرے گا مسجد سے؟ یہاں جی فلاں صاحب نے علاج کروایا، کوئی نہیں کرے گا۔ تو یہ جو اندر ابلیس بیٹھا ہے اس کو سکون تو ملے گا نہیں۔ یہ اندر کے ابلیس کی خوراک کیا ہے؟ بھائی مسجد سے اعلان ہوا جی فلاں صاحب کی طرف سے مینار بن رہا، یہ اندر کا ابلیس بہت مست ہوتا ہے، میرا ذکر ہو رہا ہے، میرا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پڑوسی کو دیں گے تو کون ذکر کرے گا، کون تذکرہ کرے گا؟ کیا کہا حضور غوث پاک نے؟ ایک لقمہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ڈالنا 1000 جامع مسجد بنانے سے افضل ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، اگلا ٹکڑا ہے، فرماتے ہیں کعبے کو غلاف چڑھانے سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈالنا چاہیے۔ اجمیر شریف جا کر کے 10,000 کی چادر چڑھا آتے ہیں، لیکن کسی بیمار کے لیے 500 کی دوا کا انتظام کرنے میں ہماری نانی مر جاتی ہے۔ میں ذرا بھونڈا جملہ بول دے رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا، اڑن ہوتی ہے نا دل کے اندر، اس لیے اس قسم کے جملے نکل جاتے ہیں۔ مسلمان ہوتا کون ہے؟ امیر بینائی کے ایک شعر میں سمجھیے، وہ مسلمان ہے، اور امیر بینائی نے رسول اللہ کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ امیر بینائی کا شعر ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان۔ اپنے لیے جینے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے لیے جیتا ہو۔ مسلمان کو اللہ رب العزت جب پیدا کر رہا تو کیا کہہ رہا ہے؟ کنتم خیر امت، اے میرے حبیب کی امت، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ اب ذرا اگلا ٹکڑا سنیے قرآن کا، اخرجت للناس، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، ہم نے تمہیں تمہارے لیے نہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ آج ہماری فکریں بدل گئی، ہم میں کا ہر شخص اپنے لیے جی رہا ہے، بھائی کے لیے نہیں جی رہا، دوسرے کے لیے چھوڑ دیا۔ زمین کے اتنے سے ٹکڑے کے لیے بھائی کے خلاف مقدمہ کیے گئے، اس بھائی کے خلاف اگر بڑا بھائی کر رہا ہے، اگر بڑا بھائی کر رہا ہے چھوٹے بھائی کے خلاف، تو اس چھوٹے بھائی کے خلاف جس چھوٹے بھائی کو بچپن میں اس کے دوست نے تماچا مارا تھا تو بڑے بھائی نے سر پھوڑ دیا تھا، تم نے میرے بھائی کو تماچا کیسے مارا؟ اس کے خلاف مقدمہ کیے ہوا ہے کتنی سی زمین کے لیے، جس زمین سے شاید تابوت بھی نہ نکل پائے۔ تابوت نکل پائے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنا نیرو ہے وہ گلی، اتنی تنگ ہے وہ گلی کہ مر جاؤ گے تو تابوت نہیں نکل پائے، شاید لاش کھینچ کے نکالنی پڑے تابوت میں رکھنے کے لیے۔ اتنی سی زمین کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں، مقدمات کیے جاتے ہیں۔ اور اگر چھوٹا بھائی کر رہا ہے بڑے بھائی کے خلاف تو اس بڑے بھائی کے خلاف کہ تمہارے بچپن میں وہ تمہارے جسم کی گندگی بھی صاف کرتا تھا،